الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ کی اس علاقے غازی آباد میں غالباً پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے موقع فراہم کیا ہے کہ آپ سے کچھ گزارشات کروں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں جہاں بھی گفتگو کرتا ہوں کبھی بھی 25-30 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ بات سیدھی کی جائے، مطلب کی جائے اور لوگوں کے ذہنی معیار کے مطابق کی جائے اور سادہ زبان میں کی جائے تاکہ ہر کسی کی اس بات سمجھ میں آ جائے اور میلاد میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے کہ بندہ کچھ سیکھ کر یہاں سے جائے اور وہ دین سیکھ کر جائے جو مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور دوسری وجہ کہ تقریباً 2:30 بجے ایک اور جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے اور وہاں ایک پروگرام ہے، اس لیے طویل گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ آج کی یہ بابرکت نشست جس میں اللہ کی توفیق سے آپ اور میں شریک ہیں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس کو منعقد کیا گیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جگہ جگہ پر، گلی گلی، محلہ محلہ، مساجد، گراؤنڈز میں، ہر جگہ پر ہمارے اس معاشرے میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت اس بات سے ناواقف رہ جاتی ہے کہ میلاد کس چیز کا نام ہے اور میلاد کی محفل منائی کیوں جاتی ہے، کہ میلاد کس چیز کا نام ہے اور میلاد کی محفل منائی کیوں جاتی ہے۔ اگر ان دو چیزوں کو ہم سمجھ پائیں تو ہماری ہدایت کے لیے ہر محفل بہت بڑا ذریعہ اور سامان چھوڑ کر جائے گی۔ میں ایک جگہ نیٹ پہ چیک کر رہا تھا، جس کو آپ انٹرنیٹ کہتے ہو، آج کل بچہ بچہ اس سے واقف ہے۔ وہاں میں نے ایک چیز دیکھی کہ پاکستان کا خطہ وہ خطہ ہے جس میں دین کے نام پر اتنی بڑے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے۔ دین کے نام پر، میلاد مصطفیٰ کے نام پر، ذکر حسین کے نام پر، ذکر علی کے نام پر، توحید کانفرنسوں کے نام پر، سیرت کانفرنسوں کے نام پر، بے شمار ناموں کے ساتھ دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اتنے بڑے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں کہ شاید دنیا میں برِ صغیر پاک و ہند کے بعد باہر کہیں نہیں ہوتے۔
بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے، لیکن جب یہ دیکھا اتنی بڑی محافلیں دین کے نام پر ہوتی ہیں تو سوال یہ ابھرتا ہے کہ پھر اس معاشرے کی اخلاقی پستی کیوں اتنے انتہا پر ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے جوتے محفوظ نہیں، ایسی محفلوں میں آنے والوں کے موبائل محفوظ نہیں، جناب والا مسجدوں کے لوٹوں کو بھی زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے کہ وہ محفوظ نہیں، ہماری دکانوں پر آنے والا سودا لینے والا بھی سودا بیچنے والے کے دھوکے سے محفوظ نہیں، جس دفتر میں چلے جائیں، جس جگہ پر چلے جائیں، جھوٹ پہلے ہوتا ہے، سچائی کہیں دکھائی نہیں دیتی، جس بھی جگہ پر آپ کوشش کریں جانے کی، کوئی انصاف نام کی چیز نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کا قانون، غریب کی آواز کوئی نہیں ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ایسے معاشرے میں جہاں دین کے نام پر اتنی محافلیں ہوتی ہیں، وہاں ہمارا اخلاقیات اور ہمارا طرز عمل اتنا کیوں گرا ہوا ہے، جہاں میلاد والے کی کوئی سیرت نظر نہیں آتی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس پر چند باتیں کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا میلاد کے بارے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس عنوان سے ہم جس محفل میں بیٹھے، ایک بات یاد رکھیے، اس کائنات کا خالق ایک ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے۔ خالق کون ہے؟ ایک ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوئی ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، تمام کی تمام ذاتی طاقتوں کا مالک صرف اللہ، تمام کی تمام ذاتی علم کا مالک صرف اللہ ہے، تمام کے تمام ذاتی بلندیوں اور بڑائیوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اب اس کی مخلوق میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے رب کا عطائی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی جہاں ذاتی کسی چیز کا مالک نہیں، نہ آپ نہ میں۔ ہم اگر کسی چیز کے مالک ہوتے تو ماں کے پیٹ سے کبھی خالی ہاتھ نہ جاتے اور قبر میں کبھی خالی ہاتھ نہ جاتے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے رب کی عطا ہے، اگر میرے پاس عزت ہے تو رب کی عطا، میرے پاس دولت ہے تو رب کی عطا، اولاد ہے تو رب کی عطا، گھر ہے تو رب کی عطا، کاروبار ہے تو رب کی عطا، زمینیں ہیں تو رب کی عطا، کارخانے ہیں تو رب کی عطا، آپ کے پاس بھی جو کچھ ہے رب کی عطا، برادریاں ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، سب رب کی عطا، تیرا اور میرا کچھ نہیں، ذاتی سب اس کا عطا کیا ہوا۔ بالکل اسی طرح سے کوئی پیر ہے تو اپنی ذاتی کمال سے علم کے پیر نہیں، رب کی عطا سے پیر ہے۔ کوئی ولی ہے تو رب کی عطا سے ولی ہے، کوئی قطب ہے تو رب کی عطا سے قطب ہے، کوئی ابدال ہے تو رب کی عطا سے ابدال ہے، کوئی غوث ہے تو رب کی عطا سے غوث ہے، کوئی نبی ہے تو رب کی عطا سے نبی ہے، کوئی رسول ہے تو رب کی عطا سے رسول ہے، کوئی امام الانبیاء ہے تو رسول کی عطا سے امام الانبیاء ہے، کوئی خاتم النبیین ہے تو بھی رب کی عطا سے خاتم النبیین۔ ہر چیز کا ذاتی مالک اب ہے، اور اس کے بعد جس کے پاس جو کچھ ہے رب کی عطا ہے، جو ہمارے آزمانے کے لیے ہے۔ کسی کے پاس کسی کو عزت دے کر آزماتا ہے، کسی کو ذلت دے کر آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو غریب رکھ کر آزماتا ہے، کسی کو حکومت دے کر آزماتا ہے، کسی سے حکومت لے کر آزماتا ہے،
کسی کو عہدہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے، کسی کو نعمتیں نواز کر آزماتا ہے، کسی سے نعمتیں واپس چھین کر آزماتا ہے۔ سب کچھ ہے اس کی آزمائش، دینے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، بلند اور بالا وہ ہے، اس کے علاوہ ساری کی ساری اس کی مخلوق ہے۔ اب خالق وہ ہے اور باقی ساری کی ساری مخلوق ہے، اور اس کی مخلوق میں سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ جو انسان آپ اور میرے روپ میں، جس کو اشرف المخلوق کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کی ذات آپ کے اور میرے نمازوں کی محتاج نہیں، اللہ کی ذات آپ کے اور میرے روزے اور حجوں اور زکاتوں اور نیکیوں کی محتاج نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے۔ ہم سب کافر ہو جائیں وہ پھر بھی بادشاہ ہے، ہم سب اس کو مان لیں وہ پھر بھی بادشاہ۔ ہم جو چند نمازیں پڑھ کر یہ زوم میں آ جائیں کہ میں نے کوئی کمال کر دیا نماز پڑھ کے، اس نے اس قابل سمجھا کہ تجھ سے نماز پڑھوا لی ہے، اس نے اس قابل سمجھا ہے کہ تجھ سے سجدہ کروا لیا ہے، اس نے تجھے اس قابل سمجھا ہے کہ تجھے حلال کی کمائی دے دی ہے۔ ورنہ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سب اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ یہ چرندے اور پرندے بھی اسی کی حمد کر رہے ہیں، یہ درخت بھی اسی کی حمد میں مشغول ہیں، یہ سورج چاند ستارے بھی اسی کی حمد کر رہے ہیں، یہ ان گنت اربوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے بھی اسی کی حمد کر رہے ہیں، زمین کی گہرائیوں میں رہنے والے نباتات کیڑے اور مکوڑے بھی اسی کی حمد کر رہے ہیں، آپ کے جانور بھی اسی کی حمد کر رہے ہیں، مچھلیاں پانی کی گہرائی میں بھی اسی کی حمد کر رہی ہیں۔ وہ تو اللہ صمد ہے، حمد کیا ہوا ہے، تیری اور میری حمد کا محتاج نہیں۔ جس کے حصے میں اس کی حمد آ جائے وہ شکر ادا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور نازل جہاں، آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ میں انتہائی سادی گفتگو کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اب سب کچھ اسی کا، اسی کی عطا، اسی کی ذکر کرنے والی ہر شے، اور اس ساری مخلوق میں سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ اس میں سے افضل مخلوق انسان کے روپ میں ہے، جس کو آپ اشرف المخلوق کہتے ہیں، اور اس انسان کے روپ میں سب سے افضل انسان اور سب سے افضل شخصیت وہ ہے جس کے میلاد کی محفل میں آپ اور میں بیٹھے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل عزت شخصیت تو مصطفیٰ کریم کی شخصیت۔ اب بات آئی میلاد پر۔ میلاد مخلوق کا ہوتا ہے، جو پیدا ہونا اس کا میلاد ہوتا ہے۔ میلاد، میں اکثر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں، عربی کا لفظ ہے جس کو انگریزی میں برتھ ڈے کہا جاتا ہے اور اردو میں سالگرہ کہا جاتا ہے۔ ہم جس کا میلاد منا رہے ہوتے ہیں، جس کی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، جس کی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، اس کو مخلوق سمجھ کر منا رہے ہوتے ہیں، خالق سمجھ کر نہیں منا رہے ہوتے۔ تو اگر کوئی کہے کہ یہ جو میلاد منانا شرک کی قسم ہے، کہ یہ کوئی بدعت کی قسم ہے، تو وہ اپنا علم جا کر سدھارے۔ میں تنقید کسی پر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ منصب رسول پر بیٹھ کر کسی کو گالی نہیں دی جاتی، منصب رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا۔ اگر کسی کو میلاد کسی کا منایا جائے تو سب سے تو پہلے بات، اب جب میلاد مصطفیٰ ہم منا رہے ہیں، میلاد اور مصطفیٰ کا میلاد، تو ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حضور اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو ایک طرح سے تو یہ توحید کانفرنس ہو گئی نا۔ جو لوگ توحید کانفرنسیں کرتے ہیں، یہ میلاد بھی توحید کانفرنس ہے،
جو میلاد نہیں مناتا شاید اس پر شک کیا جا سکتا ہے اس کی توحید کے بارے میں، لیکن جو میلاد مصطفیٰ کر رہا ہے اس کی توحید میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو مخلوق سمجھ کر آیا بیٹھا ہے، مخلوق مان کر آیا بیٹھا ہے اور مخلوق ہی کا میلاد منا رہا۔ تو میلاد مولود سے ہے، حضور کی اس دنیا میں جلوہ گری کی خوشی منائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی غلط ہے نہ بناؤ، میں یہ پوچھتا ہوں، ویسے سچی بات ہے میں نے کبھی کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ اس نے کہا ہو کہ اپنے بیٹے کی سالگرہ مت مناؤ بدعت ہے، اپنے بچے کی برتھ ڈے مت مناؤ بدعت ہے، لیکن اگر رسول اللہ کی سالگرہ منائے تو وہ کیسے بدعت ہو گئی؟ ایک سمجھنے والی سینسیبل بات ہے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا کہ جی میں نے کبھی نہیں سنا کو کہہ رہا ہو یہ جی بچے کی برتھ ڈے منا رہا ہے، اس نے مہمانوں کو بلایا ہے، ان کے لیے کھانا تیار کیا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، جھنڈیاں اس نے لگائی ہیں، غبارے اس نے لگائے ہیں، چراغاں اس نے کیا ہے، کس لیے کیا ہے جی؟ اس لیے کیا ہے کہ اس کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ سال کا ہو گیا ہے، اس کی خوشی منائی جا رہی ہے، اس لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا یہ تو بدعت ہے جی۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ کے غلام حضور کی سالگرہ منا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، چراغاں کر لیں، کچھ کھانے پکا کر غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو یہ کس قسم کی بدعت آ گئی؟ اسی طرح میں نے یہ بھی کبھی نہیں سنا جی کہ جی بڑے بڑے سیاسی لیڈر جلوس نکالتے ہیں۔ میں کسی سیاسی جماعت، کسی سیاسی شخص پر نہ تنقید کر رہا ہوں نہ برا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں سیاسی نہیں ہوں اور سب میرے لیے ایک جیسے ہیں۔ اب جب جلوس کوئی نکالا جاتا ہے کسی سیاسی جماعت یا اس کا لیڈر جلوس نکالتا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ یہ تو بدعت ہے؟ یہ تو بدعت ہے جی، کیوں اتنا بڑا جلوس نکالا، اتنا لمبا جلوس نکالا، جھنڈے لگائے، نعرے لگائے، اس لیڈر کی شان میں نعرہ لگایا۔ نعرے لگتے ہیں نا جی بڑے بڑے جلوسوں کے اندر، بڑے لمبے لمبے جلوس ہوتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سنا کسی نے کہا یہ تو بدعت ہے جی، حرام ہے، غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی عاشق رسول، غلام رسول، رسول اللہ کی محبت میں آ کر 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لیں، جھنڈیاں نکال لیں، نعرے لگا لیں یا رسول اللہ کے، تو یہ کیسی بدعت ہو گئی؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں سیدھی سادھی گفتگو کر رہا ہوں جس کو کہ کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، صرف ایک برین واشنگ آپ لوگوں کی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میلاد جب منایا جائے وہ سالگرہ رسول اللہ کی تو اس انداز سے منائی جائے کہ اس دین کے خلاف اس میں کچھ نہ ہو رہا ہو، دین لانے والے کا جو میلاد ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ اذان کی آواز آ رہی ہو اور جلوس چل سو چل اور نماز کے قریب کوئی نہ جائے، یہ غلط بات ہے۔ جیسے ہم میلاد منا رہے ہیں، باوضو اکثر بیٹھے، نعت خوانی ہوئی، میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں، ہم دین کی کوئی باتیں سیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، کسی ایک کے پلے بھی کچھ پڑ گیا تو عمل جا کے کر لے گا، تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو شریعت محمدی کے خلاف ہے اور جس کو یہ کہہ دیا جائے یہ غلط ہے اور حرام ہے؟ اس قسم کے میلاد تو ہمیں روز منانے چاہیے جہاں ہمیں واعظ و نصیحت ہو۔ تو ہم حضور کی خوشی اس طرح مناتے ہیں کہ لوگوں کو ہم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کسی عالم کو بلاتے ہیں، کوئی دین کی وہ بات بتاتا ہے، اللہ کی توحید ہمیں سکھاتا ہے، حضور کی عظمت اور شان ہمیں بتاتا ہے، حضور کا مقام اور مرتبہ ہمیں دکھاتا ہے، حضور کی سیرت ہمارے سامنے دکھاتا ہے، حضور کا اخلاق ہمیں سکھاتا ہے، حضور کے فرامین ہمیں بتاتا ہے، تو یہ تو عین ہی شریعت ہے، قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہوا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ جناب قاری صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں اور آگے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا مطلب قرآن پر عمل، اور قرآن پڑھانے کا مطلب کہ خود عمل کر کے دکھاؤ اور ان کو عمل کرنے پر چلاؤ جو آپ اس پہ پیروکار ہیں۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا۔ رسول پاک نے فرمایا تمام مخلوق سے اعلیٰ اور افضل یہ لوگ ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب بھی کسی میلاد کی محفل میں آئے کرو با ادب طریقے سے، کچھ سیکھنے کی نیت سے،
اور یہاں بھی ایسے انداز سے میلاد ہو کہ کچھ سکھانے کی نیت سے. جیسے کہ اب یہ میلاد ہو رہا ہے, آپ کتنے باادب طریقے سے بیٹھے ہو. میں جہاں جاتا ہوں, نمبر ایک, میں اپنی تقریر کا پیسہ نہیں لیتا. کئی میلادوں پر دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ اپنے محبت کے جذبات کا اظہار ایسے انداز سے کر رہے ہوتے ہیں جس کو شریعت اچھا نہیں سمجھتی. لیکن میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہم لوگوں کو ان کو صحیح طرف لانے کی توفیق عطا کرے. اب میرے بھائیو یہ بات میں ختم ہو گئی کہ جناب میں کچھ نہ آپ کو عرض کر دیا کہ آپ میلاد میں آئے, میلاد ہے کیا پتہ تو چل جائے آپ کو کہ میلاد ہے کیا, میلاد ہوتا کیا ہے. یہ سالگرہ اور برتھ ڈے اور خوشی ہے اس احسان عظیم کی جو اللہ نے ہم پر فرمایا اپنے حبیب کو عطا کر کے, جو ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لایا اور ہمارے سامنے اللہ کی آیتیں بیان فرماتا ہے اور ہمیں حکمت اور علم سکھاتا ہے اور ہمیں پاکیزہ کرتا ہے. اس کی خوشی منانے کے لیے ہم محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اس میں لنگر کا انتظام کرتے ہیں. یہ عین شریعت ہے, کیا کرو, بالکل صحیح ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب جیسے یہ اذان ظہر کی آواز آ رہی ہے, ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز ادا کریں گے. عین حضور کی محبت, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک. میلاد میں بندہ آتا ہے نا کہ حضور کو خوش کرے, تو تیرے اور میرے نبی آپ نے تمبو لگائے, مائکرو فون لگایا, ہمیں دعوت دی, باقی لوگوں کو دعوت دی, خواتین بیٹھی ہیں, مرد بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, لنگر کا اہتمام کیا, آپ غریبوں میں بانٹیں گے, مہمانوں کو کھلائیں گے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی رسول کی ذات ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ کو خوش کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ایک مشہور و معروف قرآن کی آیت ہے. 2-4 لفظ اس پر عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ میں نے نہیں بھیجا. پہلے کیا فرمایا؟ میں نے نہیں بھیجا, نفی کی. یاد رکھیے میرے بھائی اور محترم دوستوں, کلمے کا آغاز بھی نفی سے ہے اور اس آیت کا آغاز بھی نفی سے ہے. کلمے کا آغاز کیسے ہے؟ لا. لا کہتے ہیں نہیں, الا اللہ. سیدھا کہا جا سکتا تھا الا اللہ, محمد رسول اللہ. لا پہلے کہا گیا, لا الہ, لا کچھ نہیں, الا اللہ, اللہ کے سوا. ہم نے تو آج تک, میں نے تو کم از کم کلمہ ہی نہیں پڑھا کہ ہم آگے قدم رکھیں اور محمد کی شان کو پہنچیں, محمد مصطفیٰ کی شان کو پہچان سکیں. پہلے لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہم پکا سکے. محمد رسول اللہ کی شان اور مرتبہ کیا ہے, آپ کی بلندی کیا ہے, آپ کا مقام کیا, کتنا اعلیٰ ہے, اس کو تو بعد میں ہم پہنچیں گے. کیا ہے, پہلے لا پڑھ کے اپنا نفس تو ختم کر لے, اپنی میں تو مکا لے. یہ جو پہلے لا ہے نا قرآن کلمے کی صورت میں, سب سے پہلے لفظ کہتا ہے کہو لا. کیا مطلب الہی؟ لا کا مطلب کہ لا کچھ نہیں, تو کچھ نہیں, تیری برادری کچھ نہیں, تیری اولادیں کچھ نہیں, تیری عزتیں, مقام اور مرتبے اور دولتیں کچھ نہیں, تیری میں کچھ نہیں, تیری انا کچھ نہیں. یہ ہے کلمے کی لا. تو الہی میں کچھ نہیں, تو پھر کیا؟ پھر اگلا لفظ آتا ہے میں کچھ نہیں الا اللہ, صرف تو ہی ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے. یہاں بھی پہلے نفی ہے اور قرآن کی ان الفاظ میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یہاں بھی پہلے نفی ہے. اور تیرے اور میرے رب نے فرمایا نہیں بھیجا میں نے. پھر آگے مگر صرف رحمت بنا کر. وہاں بھی اگر پہلے لا نہ آتا اور کہہ دیا جاتا الا اللہ کہ معبود صرف اللہ ہے, تو ہو سکتا تھا شاید کوئی اور بھی ایسا اللہ ہے جو معبود ہو. پہلے نفی کر دی, لا کوئی ہے ہی نہیں. پہلے نفی کر دی گئی لا کہ کوئی ہے ہی نہیں. کس جیسا؟ الا اللہ, ایسا ہے اللہ کا, ایسے اللہ کا جو احد ہے, جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ مائکرو فون واحد ضرور ہے, احد نہیں.
یہ پھول کا گلدستہ میرے آگے واحد ضرور ہے، آحد نہیں. یہ پانی کی بوتل واحد ضرور ہے، آحد نہیں. کیونکہ واحد کہتے ہیں کہ جو ایک ہو یہاں ہو، لیکن اس جیسے کئی اور دنیا میں ہوں. یہ پانی کی بوتل اس جگہ پر واحد ضرور ہے کہ ایک بوتل ہے، لیکن ایک دنیا میں نہیں ہے، اس جیسی کئی ہیں. اللہ واحد نہیں ہے، وہ آحد ہے. ایسا آحد ہے کہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اس لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا قل هو اللہ احد، کہ اللہ احد ہے، ایسا اللہ ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کلمے کا آغاز بھی ہے لا، کہ نہیں ہے کوئی، کہیں بھی کچھ نہیں ہے. نہ سورج میں کوئی اور ہے، نہ زمین میں کوئی اور ہے، نہ ستاروں میں کوئی اور ہے، نہ چاند میں کوئی اور ہے، نہ زمین کی تہوں میں کوئی اور ہے، نہ سمندر کی گہرائیوں میں کوئی اور ہے، نہ آسمان کی بلندیوں میں کوئی اور ہے. لا، کوئی نہیں، الا اللہ، صرف یہی اللہ ہے جو معبود کے لائق ہے، جس کو جھکا جاتا ہے، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، جس کی نماز ہے، جس کا روزہ ہے، جس کی زکوٰۃ ہے، جس کی حج ہے، جو اللہ ہے، جو احد ہے، صرف وہی ہے. اسی طرح جب اس کے محبوب کی باری آئی تو وہاں اس نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے نہیں بھیجا. کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ رحمت کے علاوہ کچھ اور بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، کہ میں نے نہیں بھیجا. تو الہی تو نے کیسا بھیجا؟ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ رحمت بنائی ہے. اور رحمت بھی کسی ایک جگہ کے لیے نہیں بنائی، کسی ایک دنیا کے لیے نہیں بنائی، عالموں کے لیے رحمت بنائی. اپنے لیے فرمایا رب العالمین، پالنے والا میں ہوں، وہ رب ہوں جو کس کا رب ہے؟ جو عالموں کا رب ہے. عالم سے مراد یہ دنیا نہیں، یہ عالم کا ایک حصہ ہے. عالم سے مراد ماں کا پیٹ بھی عالم ہے، یہ دنیا بھی عالم ہے، قبر بھی ایک عالم ہے، یہ سورج بھی ایک عالم ہے، چاند ستارے بھی ایک عالم ہے. یہ سارے چاند سورج ستارے جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں ساری اس پوری زمین سے بڑے ہیں. کل قیامت کا دن بھی ایک عالم ہے، جنت اور دوزخ بھی ایک عالم ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میں وہ پالنے والا رب ہوں کہ جہاں تو یہ سوچ دیتا ہے کہ خوانی کھیتی باڑی سے جناب فصل نکلی اور میں نے کھایا اور پانی پیا، ماں کے پیٹ میں کون تھا جس نے تجھے کھلایا اور پلایا؟ ماں کے پیٹ میں کون تھا جس نے تجھے سانس دی؟ اور پھر آ جاؤ ایک مرغی کا انڈا دیکھ لو، اس میں کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس مرغی کے انڈے کے اندر جس میں کوئی سوراخ نہیں روح پھونک دی؟ جب انڈا ٹوٹتا ہوا ہے تو بھاگتا ہوا چوچا نکلتا ہے. وہ کہاں سے سانس لے رہا تھا اس انڈے کے اندر؟ کہاں سے آکسیجن آ رہی تھی؟ کہاں سے اس کی زندگی دل کی دھڑکن چل رہی تھی؟ یہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی پالتا ہے اور اس انڈے کے اندر جس میں کوئی سوراخ نہیں اس میں بھی اس کو پالتا ہے. یہ وہ ہے کہ درخت میں لگے ہوئے انار کے پھل کے ہر دانے کے اندر مٹھاس ڈال دیتا ہے. یہ وہ ہے کہ تو بیٹا تو ایک بیج ہے اور نکلتے کئی بیج گندم کے دانے ہیں اور چاول کے دانے ہیں. یہ وہ ہے تو مٹی ہے، مٹی میں سے پھل بھی نکل رہے ہیں، سبزی بھی نکالتا ہے، گندم بھی نکالتا ہے، اناج بھی نکالتا ہے. یہ وہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی کوئی نہیں. اور اب وہ فرما رہا ہے کہ میں نے نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کر بھیجا. جس طرح میں رب ہوں تمام عالموں کا، تمام عالموں کے بسنے والی مخلوق کو پالنے والا اور اس کا رب ہوں، بالکل عین اسی طرح سے اب جو رحمت ہے ان تمام عالموں کے لیے اور ان عالموں کی مخلوقات کے لیے جتنی بھی رحمت ہے وہ میرا محبوب ہے رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، حزب الرحمن، حزب الرحمن. سبحان اللہ. جس جگہ پر رب پالنے والا ہے وہاں اس کا حبیب کی رحمت ہے. اب یہ سوال اٹھتا، آخری بات اور اس سے آگے اجازت چاہوں گا آپ سے. کوئی آپ کو یہ کہے کہ جناب آپ تو یہ کہتے ہو کہ رسول رحمت ہیں، لیکن ہم نے تو دنیا میں دیکھا کہ رسول اللہ باپ کے روپ میں بھی ہمیں نظر آئے،
شوہر کے روپ میں بھی ہمیں نظر آئے، بیٹے کے روپ میں بھی ہمیں نظر آئے، بھائی کے روپ میں بھی ہمیں نظر آئے، ایک اسٹیٹ آف مدینہ، ریاست مدینہ کے حکمران کے روپ میں بھی ہمیں نظر آئے، ایک فوج کے جرنیل بھی ہمیں نظر آئے، ہمیں جناب ایک عدالت کے جج بھی نظر آئے، ہمیں اچھے ہمسائے بھی نظر آئے۔ تو آپ یہ کہتے ہو کہ جناب رسول رحمت ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ باپ کے روپ میں تھے تو کیا تھے، جب وہ بیٹے کے روپ میں تھے تو کیا تھے، جب جو شوہر کے روپ میں تھے تو کیا تھے، جب وہ جرنیل کے روپ میں تھے تو کیا تھے، جب وہ حکمران کے روپ میں تھے تو کیا تھے، جب وہ جج کے روپ میں تھے تو کیا تھے، جب وہ ایڈمنسٹریٹر کے روپ میں تھے تو کیا تھے، جب وہ واز کرنے والے کے روپ میں تھے تو کیا تھے۔ تو میرے دوستو، وہ رحمت تھے، باپ کے روپ میں تھے تو رحمت تھے، بیٹے کے روپ میں بھی رحمت، بھائی کے روپ میں بھی رحمت، ہمسائے کے روپ میں بھی رحمت، حکمران کے روپ میں بھی رحمت، سپہ سالار کے روپ میں بھی رحمت، سر سے لے کر پاؤں تک عین نور اور رحمت، کیونکہ حضور کی ذات ہی خود رحمت ہے، حضور کی ذات ہی خود رحمت للعالمین ہے۔ آؤ میرے عزیزوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہمیں میلاد کا بھی میں نے کچھ روشنی ڈال دی، رب کی وحدانیت پر بھی روشنی ڈال دی، رسول خدا کی رحمت للعالمین ہونے پر بھی مختصر سے وقت میں مختصر سی روشنی ڈال دی۔ آؤ میرے بھائیوں، اس میلاد کی محفل میں ہم آئے بیٹھے، خدا را خدا را خدا را، جو رسول اللہ نے ہمیں دیا اس کو بھی دیکھو، جو رسول اللہ ہمیں دین کے دین دے کر گئے، ہمیں ضابطہ حیات دے کر گئے، ہمیں وے آف لائف دے کر گئے، اسلام کے روپ میں قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس قرآن کو تھامو، اس قرآن سے ہدایت لو، اس قرآن کو خالی غلافوں میں رکھ کر چوم کر مت رکھو، اس کے عملوں، اس کی اصولوں کو اختیار کرو، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے حضرت عائشہ نے فرمایا، اماں نے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہ حضور کا کردار ہے، تو کردار اختیار کرو، تم نے قرآن پر عمل کر لینا ہے۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں، آؤ اپنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے مضبوط کرو۔ حضور ہمیں دو چیزیں عطا کر گئے تھے، قرآن اور اہل بیت، ان دو سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو، قرآن کی عظمت کے ساتھ اور اہل بیت کی عظمت کے ساتھ۔ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ایک اگر قرآن خالی آپ کے ہاتھ میں ہے اور اہل بیت نہیں تو آپ پھر بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہو، اور خالی اہل بیت کے آپ نعرے لگا رہے ہو اور قرآن کی اصول آپ کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر بھی آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ قرآن کو تھامو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کو تھامو، وہ اہل بیت جنہوں نے کہ کربلا میں اپنی جان دے دی، اپنی ذاتی شان کے لیے جان نہیں دی حسین نے، اپنی کسی ذاتی بادشاہی اور جاگیر کے لیے جان نہیں دی امام حسین نے کربلا میں، امام حسین نے کربلا میں جان قرآن کے لیے دی، قرآن کی بقا کے لیے دی، مصطفیٰ کے دین کے لیے دی۔ اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والوں، اپنی نسبت کو قرآن سے مضبوط کرو، محمد کریم کی محبت کا دم بھرنے والوں، اپنی نسبت کو قرآن سے مضبوط کرو۔ اور جس رات جس مہینے میں قرآن آ جائے نازل ہو جائے وہ تو رمضان بن گیا، شان والا مہینہ بن گیا، اور جس رات کو قرآن نازل ہو جائے وہ لیلۃ القدر بن گئی جو 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ تو جس پر قرآن نازل ہوا، جس مہینے میں قرآن آیا، جس رات کو قرآن آیا وہ لیلۃ القدر بن گئی۔ جس رات عبادتیں کرتے ہو تو ہزاروں مہینوں جیسی باتیں، اور جس مہینے میں قرآن آیا وہ رمضان بن گیا، اس میں روزے رکھتے ہو، جو نفل اور سنت بھی ادا کرے تو فرضوں جیسا ثواب ملتا ہے، دگنے ثواب ہو جاتے ہیں رمضان کے اندر، وہ رمضان مل گیا۔ اور جس کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ رحمت للعالمین بن گیا، وہ انا ارسلنا کا شاہد بن گیا، وہ میرے دوستو سراجم منیر بن گیا، چمکتا ہوا سورج وہ آج بھی چمک رہا ہے۔ اس کی ہدایت ہمیں چاہیے۔ بہت خوبصورت محفل آپ نے منعقد کی،
انتظامیہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جو سامعین آئے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو خواتین ادھر بیٹھی ہیں، جتنے ہی مرد حضرات بیٹھے ہیں اتنی خواتین بیٹھی ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس ادب و احترام سے آپ نے محفل سنی ہی اتنے ہی ادب و احترام سے ان خواتین نے بھی محفل کو سنا ہے۔ تو جتنا آپ ثواب کے مستحق ہو اتنی یہ خواتین بھی ثواب کی مستحق ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس محفل کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اس میں جو ہم نے سنا اس پر سوچ سمجھ کر غور کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو آگے اور لوگوں تک بھی پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس رحمت للعالمین شخصیت کے لائے ہوئے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا آنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ کافی وقت ہو گیا، اسی سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔